يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، بابرکت کلمات اکیلے خالق کائنات رب ذوالجلال کی ذات مقدسہ کے لیے، جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیرت سید روز محشر، ساقی کوثر، شافی روز محشر، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ احباب گرامی، شعبان المعظم کا مقدس مہینہ اپنی اختتامی منازل کی طرف رواں دواں ہے، اور ایک عظیم مہینہ اس کا چاند طلوع ہونے والا ہے، جسے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ کہا جاتا ہے، جو اہل ایمان کے لیے بڑی بشارتیں اور بڑی نویدیں لے کر طلوع ہوتا ہے، اور یہ ایک نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے جو ہر سال آتا ہے۔ تھوڑے وقت میں بندہ بہت سارا اجر اور نیکیاں کما سکتا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس آ رہا ہے جس ماہ مقدس میں کی جانے والی نیکیوں کا ثواب اور اجر باقی 11 مہینوں کی نسبت زیادہ ہے۔ وہ عبادت قولی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، تمام عبادات کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک نیکی کا اجر 10 کے بجائے 70، 70 کی بجائے 700 تک کے الفاظ روایات میں ملتے ہیں۔ اور جو روزے ہیں ان کا تو اللہ رب العزت نے اجر ہی بہت رکھا ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا اس کا اجر کتنا ہے۔ فرمایا کہ یہ روزہ میں رب العالمین کے لیے حدیث قدسی ہے، اور اس کی جزا اور بدلہ بھی میں رب العالمین عطا کروں گا۔ کئی ایک عبادات کا اللہ رب العزت نے اجر بتا دیا، لیکن روزے کا اجر اللہ رب العزت نے ہم سے مخفی رکھا ہے۔ کوئی یہ نہیں فرمایا کہ اس کی کوئی ہزاروں، لاکھوں یا اربوں خربوں نیکیاں ہیں۔ فرمایا یہ میں رب العالمین کے لیے ہے، اس کی جزا اور بدلہ بھی میں رب العالمین عطا کروں گا۔ اور رب کے سے ملنے والی جزا، رب سے ملنے والا بدلہ، رب سے ملنے والا انعام، یقیناً وہ اس کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ حضرات گرامی،
یہ ماہ مقدس جہاں ہم صبح کے وقت روزہ رکھتے ہیں سارا دن، اور اسی طرح رات کو ہم قیام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے آگے جھکتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا ہوتے ہیں اور نہ کرنے کا عزم، آئندہ توبہ اور تائب ہونا، یہ ساری چیزیں اس ماہ مقدس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور شوق سے کرنا چاہیے۔ ہمارا تو مقصد ہی اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی بندگی ہے۔ صرف یہ ایک ماہ مقدس نہیں بلکہ پوری زندگی، پورا سال اور پوری زندگی اللہ کی بندگی میں صرف کرنے کا نام مسلمان ہے۔ اسلام اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، صرف تم پر ہی نہیں، یہ ہم لوگوں پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی بننا، پرہیزگار بننا یعنی گناہوں سے بچنا۔ تقویٰ کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا، اور اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ ہر ایک عبادت کا اللہ رب العزت نے بنیادی مقصد تقویٰ بتایا ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، اور یہ روزہ گناہوں کے خلاف بہت بڑی ڈھال ہے۔ روزہ گناہوں کے آگے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے تم دشمن سے بچنے کے لیے ہوتا ہے نا، وہ زرہ وغیرہ جنگ میں لباس پہنا جاتا ہے، دشمن سے بچنے کے لیے آگے ڈھال ہوتی ہے، تو یہ روزہ فرمایا مثال دیتے ہوئے آپ نے اسی زرہ کی، اسی لباس کی یا اسی رکاوٹ کی مثال دیتے فرمایا یہ گناہوں کے آگے روزہ ڈھال ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے جب بندے نے روزہ رکھا ہوا نا تو پھر بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اگر روزہ رکھ کر جھوٹ بولیں، روزہ رکھ کر غیبت چغلی کریں، روزہ رکھ کر وہی حاسدانہ انداز اور حاسدانہ باتیں کرنا، روزہ رکھ کر دل میں کوڑ، نفرت اور بغض رکھنا، روزہ رکھ کر وہی سیاہ کرتوت کرنا اور وہی ہیرا پھیری اور ٹھگی والا سٹائل اپنانا، یہ روزے کے مقصد کو فوت اور دفن کر دیتا ہے۔ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ بس صبح شام کھانا پینے سے رک جانا، مجامعت سے رک جانا، اس کا نام صرف روزہ نہیں، اس کے بڑے مقاصد ہیں، اور پھر اس کے فوائد بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ روزے کے روحانی فوائد تو ہیں ہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آخرت میں کامیابی کا یہ روزہ ذریعہ تو بنے گا۔ یہ روزہ باب الریان، جو روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ اللہ رب العزت نے کیا، وہاں سے گزرنے کا تو باعث بنے گا ہی، اللہ رب العزت کے قرب کا باعث تو بنے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اجتماعی فوائد بھی بڑے ہیں، اس کے طبی فوائد بھی اطباء نے بیان کیے ہیں۔ روزے کے کئی ایک فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے وہ اللہ رب العزت کا قرب، اللہ رب العزت کا محبوب بننا اور تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ حضرات گرامی، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، یعنی اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے جی نہیں، میں 29-30 کی بجائے میں 5-7 رکھ لوں تو شاید میں نے بڑا مارکا سر کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں رسمی طور پر نماز کوئی پڑھ لی ٹھیک ہے، نہ پڑھی تب بھی ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ہم مسلمان اور اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ جہاں نماز کی معافی نہیں ہے وہاں روزے کی بھی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، مال ہے تو زکوٰۃ اگر ادا نہیں کرتے تو معافی نہیں ہے۔ اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے، حج نہیں کرتے، معافی نہیں ہے۔ یہ فرائض ہیں، فرائض۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل جنت کی، کامیاب لوگوں کی، اہل ایمان کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ایک ہی آیت کے اندر، وہاں اللہ رب العزت نے
یہ بھی فرمایا ہے والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مسلمان مردوں کی جو اوصاف ہیں، عورتوں کے جو اوصاف ہیں، ان میں سے ایک بنیادی سبب روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، وہ بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت بڑا اجر اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے، وہ تیار کر رکھا ہے اللہ رب العزت۔ یہ لفظ رمضان رمز سے ہے، اور رمز کا معنی ہے جلانا، یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیوں کو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو بہا کر لے جاتی ہیں، ان کو دفن کر دیتی ہیں۔ اور یہ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی مستعمل ہے، عربی میں اسے صوم کہتے ہیں، اس کی جمع سیام ہے۔ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصوم نہیں کہا، کوئی ایک روزہ نہیں بولا، جمع بولا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ آیت مبارکہ یہ شعبان المعظم 2 ہجری کو نازل ہوئی، اور یہ سوموار کا دن تھا، اور یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ روزہ جہاں اس کا بڑا اجر ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ روحانی فوائد اس کے ہیں ہی کہ اس سے صبر کا حصول اور جذبہ ترحم، صبر کا حصول اور جذبہ ترحم اس کے ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ تقوی کے یہ روزے کے روحانی فوائد، صبر کا حصول ملتا ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ روحانیت جب ملتی ہے تو بندے کو سکون حاصل ہوتا ہے، بندہ بظاہر تندرست ہو، توانا ہو، جسم اس کا ٹھیک ہو، اگر اس کی روح بیمار ہے تو پھر وہ ہمیشہ بوجھل رہتا ہے۔ آج ہماری روحیں بیمار ہیں، دولت ہے، روپے پیسہ جن لوگوں کے پاس ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری روحیں بیمار ہیں۔ روزے کے روحانی فوائد ہیں، آئیے وہ فوائد حاصل کریں تاکہ ہماری روح تندرست ہو۔ جب روح تندرست ہوگی تو اس تندرست جسم کا فائدہ ہوگا۔ اگر جسم تندرست ہے، روح تندرست نہیں، تو اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں، یا روح تندرست ہے، اس کے جسم بیمار ہے، فائدہ نہیں۔ روح جہاں جسم کا تندرست و توانا ہونا ضروری ہے، وہاں روح کا بھی تندرست و توانا ہونا ضروری ہے۔ روزے کے کئی ایک اجتماعی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان چاند کے مطابق ہی روزہ رکھتے ہیں، چاند کے مطابق ہی افطار کرتے ہیں، یعنی عید مناتے ہیں، اور ایک اجتماعیت والی فضا پیدا ہوتی ہے، ایک نظم و نسق والی فضا پیدا ہوتی ہے، جذبہ ترحم پیدا ہوتا ہے، انسانیت سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، پھر بندے کے اندر یہ آٹومیٹک یہ ذہن میں دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی آج تو روزہ لگا ہے، بھوک بہت لگی ہے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو فاقوں سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، جن کو 2-3 ٹائم کی روٹی میسر نہیں ہے۔ پھر یہ روزہ یہ چیزیں پیدا کرتا ہے بندے کے اندر، ان لوگوں
آنتوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور کئی ایک لوگ ایسے بھی معاشرے میں ملے ہیں یا آپ کو بھی ملیں گے جن کے اندر ایمانی جذبہ اور ایمان کی رمق موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں ہو جاتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، میں نے کہا ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا اس کا انجام بھی بدترین ہوگا۔ یہ روزے فرمایا فرض کر دیے گئے ہیں سوائے چند ایک لوگوں کے۔ حاملہ عورت ہے، مرضعہ دودھ پلانے والی بچے کو شیر خوار بچہ ہے، اور اسی طرح مخصوص ایام والی عورت ہے، اسی طرح مسافر ہے، مریض ہے۔ یہ 5-6 لوگ ہیں، ان پر بھی روزہ فرض ہے، لیکن وہ جب اس حالت سے باہر نکل آئیں گے یعنی رمضان کے بعد اس کی قضائی دینی ان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مخصوص ایام میں عورت کو نماز معاف ہوتی ہے، بعد میں اس کی قضائی نہیں، لیکن رمضان کے روزوں کی قضائی بعد میں دینی ہے۔ اسی طرح دیگر میں نے جن کا تذکرہ کیا ہے۔ مسافر ہے، ہاں اگر سفر آسان ہے، گنجائش ہے، رخصت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نباہ ہو سکتے ہیں، روزہ رکھ لیں، لیکن اگر سفر میں روزہ رکھ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں اور مرنے والے ہو جائیں، سانس ہی نہ نکلے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، اپنے آپ کو تنگی میں ڈالنا۔ بعد میں قضائی دے لے جب شریعت نے رخصت دی ہے، لیکن معافی بعد میں نہیں ہے۔ معافی کس کو ہے؟ وہ مریض یا وہ بوڑھا جو انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے، لاغر ہو چکا ہے، اور کوئی گردوں کا مریض ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہے، انتہائی کمزور ترین بزرگ ہے،
یا مریض سال ہر سال سے چارپائی پر ہے، وہ روزہ اس کا فدیہ دے دیا جائے 2 ٹائم کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے قرآن کی اس آیت کے تناظر میں، جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مسافر جو ہے وہ بعد میں اس دنوں کی اپنا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا جو سفر کی حالت میں ہو وہ باقی دنوں کی میں بعد میں وہ گنتی پوری کر لے، یعنی روزے رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اور جو باقی ہیں یعنی جن کے پاس یہ بعد میں بھی ہمت نہیں ہے، جن کا میں نے عرض کیا مسافر اپنا مریض اس قدر کہ فالج کا مریض ہے، اللہ نہ کرے ہارٹ کا مریض ہے، اور یہ مستند اطباء اور ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو پھر ایسے صورت میں وہ اپنا فدیہ دے 2 ٹائم کا کھانا روزانہ کی بنیاد پر اوسط درجے کا، اگر آپ اچھا جس طرح کا آپ کھاتا ہے اس طرح کا، یہ نہیں خود تو گھر میں بکرا کھاتا ہو تو اس کو جا کر بیگن دے آئے، ایسا بھی نہ ہو، مطابق اس کے مطابق دے دیا جائے 2 ٹائم کا کھانا مسکین کو۔ حضرات گرامی، یہ ذمہ داریاں جو ہم پر عائد ہیں، اگر اس میں کوتاہی کریں گے، غفلت کا مظاہرہ کریں گے، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ اسی طرح 1-2 مسئلے میں عرض کر دوں، رمضان میں اگر ایک شخص وفات پاتا ہے تو اس کی طرف اس کے اوپر روزے تھے، یا وہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا، آگے شوال میں ذوالقعدہ میں اس نے رکھنے تھے، وفات پا گیا، اس کے روزے تھے، تو اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اس کے ورثاء اس کی طرف سے روزے رکھیں گے۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی اللہ کے رسول میری ماں وفات پا گئی ہے، اس کے ذمے کچھ روزے تھے، رمضان کے روزے، یہ نہیں، اور یہ فرضی روزوں کے بارے میں ہے، یہ نہیں کہ نفلی روزے مرنے والے کے پیچھے سے جی میں نے 2 روزے اس کے نام کے رکھے، میں نے اتنے نفل اس کے نام کے پڑھے۔ اب جہاں دلیل آ رہی ہے رمضان کے روزے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ اس چیز کا حق زیادہ رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں، یہ رمضان کے روزوں کے بارے میں ہے۔ لیکن فرضی نماز کے بارے میں کوئی ایک روایت نہیں ملتی۔ ایک بندہ ساری زندگی بے نماز رہا ہے، یا اس کی نمازیں اس نے پڑھی نہیں ہیں، گھر والے برا فسا سمجھیں کہ اب میں نے اس کی سال بھر کی نمازیں میں اس کے پیچھے سے پڑھ لوں، نہیں، یہاں دلیل ہے، وہاں دلیل کوئی نہیں ہے، وہاں نیابت جائز نہیں، یہاں نیابت جائز ہے، وہاں محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں، یہاں محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جو رمضان میں وفات پا جائے، اس کے ذمے اگر کچھ روزے تھے اس نے رکھنے تھے رہ گئے، اس کا وارث ولی روزے رکھے گا۔ حضرات گرامی، اسی طرح رمضان کے روزے، اس کی نیت رات کو لازم ہے، ہر روزے کی الگ سے رات کو یہ ذہن بنا کر یہ ارادہ کر کے سوئیں کہ میں نے صبح اٹھ کر روزہ رکھنا ہے، ہر روزے کی نیت۔ اور فرضی روزہ ہے، نفلی روزے کے لیے نیت کوئی رات کو ضروری نہیں ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بھی اٹھتے تو اگر آپ کا دل چاہتا تو آپ کچھ بھی نہ کھاتے، فرمایا آج میں روزے سے ہوں۔ لیکن فرضی روزے کے لیے رات کو نیت کرنا اور صبح کو سحری کرنا لازم ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، فرمایا سحری کھایا کرو، سحری میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ بعض لوگ صرف سحری کھاتے ہیں، کہتے ہیں جی برکت لے لی، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینا اور اپنے آپ کو تباہی کے دانے پر لے کر جانا، اور اپنے آپ کو سمجھ لینا میں اور بڑی نیکیاں کرتا ہوں، میں رمضان کے روزے نہ رکھوں، میں نمازیں نہ پڑھوں تو کیا ہوگا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، رات کو نیت کریں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں آپ نے دماغ میں ارادہ کر لیا صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے، اس سے زبان کے الفاظ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے، اہل بیت سے ثابت نہیں ہے، اصحاب رسول سے ثابت نہیں ہے، جن کی زندگی کی وہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے معیار کرا دی۔ ہاں افطاری کے الفاظ ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اسی طرح روزہ ایک دعا اور بھی ہے، اس کا ترجمے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بعد میں پڑھی جائے گی، حدیث میں اس میں وضاحت نہیں ہے کہ بعد میں یا پہلے ہے، افطاری کے وقت کی دعا لکھی ہوئی، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ بعض محققین نے کہا یہ بعد میں پڑھی جائے افطار کرنے کے بعد، کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اللہ نے اجر چاہا تو اجر ضرور ملے گا۔ اسی طرح جس نے روزہ کھلوایا اس کو دعا دیں، یہ دعائیں یاد کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔
افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، اللہ کرے تمہارے دسترخوان پر روزے دار افطار روزہ کرتے رہیں، نیک لوگ کھانا کھاتے رہیں، اور افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، اللہ کرے کہ فرشتے آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ یہ جس نے روزہ کھلوایا اس کو دعا دیا کرو، یاد کرو یہ دعائیں۔ نیت کے الفاظ ہیں، الفاظ نہیں ہیں، صرف دل کے ارادے کا نام ہے، نہ زبان سے پنجابی میں ثابت ہے، نہ اردو میں، نہ انگریزی میں، نہ عربی میں کوئی الفاظ ثابت نہیں ہے۔ جیسے وضو کے لیے، وضو بھی عبادت ہے، اس کے لیے ہم کوئی نیت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ نماز کے لیے یہ کچھ نیتیں ہم نے خود ساختہ بنائی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت ہے دل کے ارادے کا نام، ارادہ کرنا، نیت کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے صرف دل کے ارادے کا نام، الفاظ ثابت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، دو چیزیں، دو حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ بخاری کی روایت، اگلی بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ من قام رمضان، ایک ہی لفظ کا فرق ہے، باقی آگے پیچھے وہی لفظ ہیں، ایک میں ہے من ساما، دوسری میں ہے من کاما، یعنی جس نے من ساما، جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت اور طلب کے حصول کے لیے روزے رکھے، من ساما، جس نے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، من ساما۔ اور جس میں ہے من کاما، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے رات کا قیام کیا، رمضان میں رات کے قیام کی بڑی فضیلت ہے، اگرچہ فرض نہیں ہے۔ اگر ایک بندے نے رات کو تراویح نہیں پڑھی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھے، وہ اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن قیام اللیل نفلی عبادت ہے اور اس کا بہت اجر ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی، آپ کا رات کا قیام رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، آپ رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی آپ کا رات کا قیام 11 رکعات ہوتا تھا، 8 رکعت یہ نفل اور 3 وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ 20 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کہا جائے نا کہ آپ سے ثابت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی 30 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، وہ 30 پڑھے، 40 پڑھے، 50 پڑھے، 100 نفل پڑھ لے، لیکن پڑھے سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ یہ نہیں بس مولوی صاحب جب پہنچے آیت کے اینڈ پہ پتہ چلا پڑھا انہوں نے یا لامون تا لامون، نہیں، قرآن کو ادب سے پڑھیں، نماز ادب سے پڑھیں، نفل آپ 8 کی بجائے 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، لیکن ایسے نہ ہو کہ نماز منہ پر مار دی جائے، ایسا نہ، نماز انتہائی خشوع و خضوع سے۔ سنت اگر کہا جائے تو وہ 8 رکعت تراویح ہیں، 3 وتر ہیں، 11 یعنی آپ کی رمضان اور غیر رمضان، اور دوسری روایات سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ 20 رکعت سنت ہے، ایسا نہیں، 8 رکعت سنت ہیں۔ اگر کوئی نفلی عبادت سمجھ کر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، پھر وہ 20 پر پابندی نہ لگائے، وہ 15 پڑھ لے، وہ 20 پڑھ لے، وہ 40 پڑھ لے، لیکن اٹک جانا کہ صرف ہیں ہی 20 اور دوسرے کو گمراہ سمجھنا، ایسا نہیں ہے۔ صحیح روایات ماں عائشہ صدیقہ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب کو حضرت تمیم داری کو مقرر کیا تھا، وہ ایسے ہی 8 رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ نے جماعت کروائی ہے، چوتھے دن آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے گھر سے باہر نہیں نکلے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائیں۔ اس کو حضرت عمر فاروق نے جاری رکھا ہے۔ خلفائے راشدین کی سنت بھی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی، میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ نفلی عبادت ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم اسے نظر انداز کر دیں۔ قیام اللیل کی رمضان میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ وہی تہجد کی نماز ہے جسے ہم نے دوسرا نام نماز تراویح دیا ہوا ہے، یعنی ہم رمضان میں یہ تہجد کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بڑا اجر ہے۔ جہاں ہم روزے رکھتے ہیں وہاں ہمیں قیام اللیل بھی کرنا چاہیے، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات۔ آئیے کمر بستہ ہو جائیں، عزم کر لیں کہ ہم نے رمضان کا پورا مہینہ سنت کے مطابق، پیارے نبی کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے۔ دن رات ہمارے جو ہیں وہ قیمتی بن جائیں۔ وہ قیمتی کیسے بنیں گے؟ یہی عبادات کرنے سے،
سلف صالحین کا یہ دعائیں اور خواہشات ہوتی تھیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آنا ہوتا، ابھی 2-3 ماہ قبل 2-3 ماہ پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب کر دے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو پھر خوب اس کی قدر کرتے، اور جب گزر جاتا پھر افسردہ ہو جاتے، غمگین سے ہو جاتے، اور کہتے تھے یا اللہ اب تو قبول بھی فرما لے، قبول بھی فرما لے۔ یہ فکر لاحق ہوتی تھی ان کو، کاش کہ یہ روزے ہمارے قبول ہو جائیں، کاش کہ یہ ہمارا قیام اللیل قبول ہو جائے، یہ ہمارا صدقہ و خیرات، قرآن کریم کی تلاوتیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ وما علی الا البلاغ۔